بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے معرب اور مبنی کے تعلق سے، اعراب اور بنا۔ معرب اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ اور اسی سے ہے اعراب و بنا۔ معرب ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، اس کو مبنی کہتے ہیں، اور اس بدلنے کو اعراب کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور مبنی ہونے کو بنا کہتے ہیں۔ مصدر ہے اعراب اور بنا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم نحو ان قواعد اور اصولوں کا نام ہے جن کے ذریعے جملہ بنانے کے لیے اسم، فعل اور حرف کو ملانے کا طریقہ اور کلمہ کا معرب یا مبنی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں تفصیل سے معرب کلمات، اعراب کی اقسام اور اس میں تبدیلی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح مبنی اور بنا کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اعراب کو لغت کے اندر اور اصطلاح میں کیا کہتے ہیں۔ اعراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی اور پھر اصطلاحی معنی۔ اسی طرح اعراب کی قسمیں کیا ہیں، یہ جو ہے جانیں گے۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم جانتے ہیں۔ لغوی معنی ہے اعراب کا الاظہار والابانۃ۔ اعرب یعرب، اعراب کا معنی ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے اعربت عما فی نفسی، میرے دل میں جو تھا میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ اعربت، اظہار کیا، عما فی نفسی، جو میرے دل میں تھا۔ تو گویا کہ ظاہر کرنے کا معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہے تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلۃ علیہا، کلمات کے آخر کا بدلنا عوامل کے، ان پر داخل ہونے والے عوامل کے بدلنے سے، ان پر داخل ہونے والے عوامل کے بدلنے سے۔ تو گویا کہ یہ تبدیلی جو ہے عام طور پہ ظاہری تبدیلی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یا یہ کہ لغوی معنی سے یہ مناسبت بھی ہو سکتی ہے کہ اعراب کے ذریعے ہی معنی ظاہر ہوتا ہے، ورنہ معنی پوشیدہ ہو جائے، معنی واضح نہ ہو، تو اعراب جب کسی کلمے پہ دیا جاتا ہے تب جا کے معنی واضح ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اعراب کو اعراب کہتے ہیں، اعراب کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی اقسام، اعراب کی قسمیں، اعراب کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ یہ اعراب کی قسمیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اعراب کی علامتیں، یعنی رفع کی علامت، نصب کی علامت، جر کی علامت اور جزم کی علامتیں بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب کی قسمیں کیا ہیں۔ اعراب کی اقسام، چونکہ یہ تبدیلی مختلف طرح کی ہوتی ہے اس لیے اعراب کو مندرجہ ذیل 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: رفع، نصب، جر، جزم۔ رفع وہ اعراب ہے جس کی علامت ضمہ یا نائب ضمہ ہو۔ رفع وہ اعراب ہے جس کی علامت ضمہ، یہ اصلی علامت ہے۔ حالت رفع کی اصلی علامت کیا؟ ضمہ ہے، لیکن کبھی واو ہو جاتا ہے، کبھی الف ہو جاتا ہے، تو یہ علامتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو اصلی علامت ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فرعی علامت، یعنی حرکت کے ساتھ جو علامت ہوتی ہے، تقریباً جو ہے رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتحہ، جر کے لیے کسرہ اور جزم کے لیے سکون۔ چاروں کے 4 اصلی علامات ہیں، اور ان کی نیابت کرنے کے لیے کبھی کبھی حروف آتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسری حرکت نیابت کرتی ہے۔ مثلا کسرہ کی نیابت کبھی فتحہ کر دیتی ہے غیر منصرف میں، غیر منصرف میں،
جمع مؤنث سالم میں فتحہ کی نیابت کسرہ کر دیتا ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کی نیابت بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، رفع وہ اعراب ہے جس کی علامت ضمہ یا نائب ضمہ ہو، نصب وہ اعراب ہے جس کی علامت فتحہ یا نائب فتحہ ہو، جر وہ اعراب ہے جس کی علامت کسرہ یا نائب کسرہ ہو، جزم و اعراب ہے جس کی علامت سکون یا نائب سکون ہو۔ اب یہاں پہ علامت اعراب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اعراب کی علامت دو قسموں کی ہیں، ایک اصلی اور دوسری قسم جو ہے فرعی ہے۔ تو علامات اعراب کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور فرعی۔ اصلی علامات ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون اعراب کی اصلی علامات۔ اعراب کی اصلی علامات کیا ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون۔ بلکہ صاحب کتاب کو لکھنا چاہیے حالت رفع کے لیے ضمہ، حالت نصب کے لیے فتحہ، حالت جر کے لیے کسرہ اور حالت جزم کے لیے سکون۔ یہ اعراب کی اصلی علامت ہے، حالت کے ساتھ۔ صرف حرکت کوئی اصلی علامت نہیں، حرکت بھی ایک دوسرے کی نیابت جب کرے گی تو وہ فرعی علامت ہو جائے گی، جیسے کہ بتایا، جیسے کہ رأیت مسلمات، مسلماتن ہونا چاہیے تھا لیکن تن ہے، گویا کہ یہاں کسرہ نے فتحہ کی نیابت کی ہے، تو یہ کسرہ اصلی علامت یہاں پہ نہیں مانا جائے گا بلکہ یہ فرعی علامت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ حالت نصب کے لیے فتحہ اصلی علامت ہے، جر کے لیے کسرہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کو جو ہے جاننا ہے۔ تو اعراب کی 4 قسمیں ہیں، اور چاروں قسموں کی اصلی علامات ایک ایک حرکت ہے، ایک ایک حرکت ہے۔ اور پھر فرعی علامات کیا ہیں؟ الگ الگ ہے، جن کی تفصیل یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرعی علامات کیا ہیں؟ مجمل طور پہ پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ واو ہے، الف ہے، یا ہے، ثبوت نون ہے یعنی نون کا ہونا، حذف حرف علت، حرف علت کا حذف ہونا، اور حذف نون، نون کا حذف ہونا، نون اعرابی کا۔ اعراب کی فرعی علامات ہیں یہ سب۔ اب اس کو ایک خانہ بنا کر واضح کیا جا رہا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ علامات اعراب کا جدول بنایا گیا ہے، دیکھیے۔ اعراب کی قسم اور اس کے سامنے اصلی علامات ہے، پھر اس کے بعد فرعی علامات ہے۔ رفع، جیسے اعراب کی ایک قسم رفع ہے، اس کی اصلی علامت ہو گئی ضمہ، اور فرعی علامت ہو گئی واو، الف اور نون، واو، الف اور نون۔ تو ضمہ کی مثال جاء خالد، جاء خالد، تو یہ ضمہ جو ہے حالت رفع کی علامت ہے۔ کہیں گے خالد فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ۔ کیا کہیں گے ترکیب کرتے ہوئے؟ خالد فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ۔ بس سمجھ میں کتنی بات کہیں گے؟ خالد فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ، 3 چیزیں کہیں گے، کم سے کم 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں کہیں گے جی؟ 3 چیزیں۔ تو یہ جو ہے اصلی علامت ہے حالت رفع کی۔ فرعی علامتوں میں سے 3 ہے واو، الف اور نون۔ جیسے واو کی مثال جاء المسلمون، جاء المسلمون، کہیں گے المسلمون فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الواو، وعلامت رفعہ، اس سے پہلے تھا وعلامت رفعہ الضمہ، لیکن یہاں پہ وعلامت رفعہ الواو۔ الف کی مثال جیسے جاء رجلان، کہیں گے رجلان فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الف، الالف۔ ثبوت النون کی مثال جیسے کہیں گے یذهبون، یذهبون پہلے مضارع معرب ہے کہ نہیں؟ معرب ہے نا، تو اعراب دیا جائے گا یذهبون
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے نصب کی اصلی علامت ہے فتحہ، جیسے رأیت خالدن، رأیت خالدن، جو دن تھا اب دن ہو گیا، تو کہیں گے خالدن مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة، وعلامة نصبه فتحة۔ اس کی فرعی علامتوں میں سے کسرہ، الف، یا اور حذف نون، 4 علامتیں۔ کسرہ نصب کی جو ہے علامتوں میں سے، جیسے رأیت مسلمات، رأیت مسلمات، تو یہ کسرہ گرچہ حرکت ہے لیکن یہاں فرعی علامت میں آ گیا، آیا کہ نہیں؟ رأیت مسلمات، مسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة، الكسرة نيابة عن الفتحة، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، سمجھ، لأنه جمع المذکر السالم، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ الف کی مثال رأیت اخاک، اسماء ستہ، اسماء ستہ کا اعراب جو ہے حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ رأیت اخاک، تو کہیں گے اخاک، اخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الالف، وعلامة نصبه الالف۔ یا کی مثال جیسے رأیت المسلمین، المسلمین مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء۔ حذف النون لم يذهبوا، لم يذهبوا، ہے کہ نہیں؟ يذهبون سے لن يذهبوا، لن يذهبوا، تو نون گر گیا نصب کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ لن ناصب، لن اداة نصب، اداة نصب، یا یہ کہ حرف ناصب، حرف ناصب یعنی نصب دینے والا حرف، یا اداة نصب۔ يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مثال کے ساتھ یاد رکھے گا۔ جر و اس کی اصلی علامت کیا؟ کسرہ، اس کی اصلی علامت کسرہ، جیسے مررت بخالد، تو کہیں گے بخالد مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة۔ اور اس کی فرعی علامت میں سے فتحہ، یا، فتحہ اور یا، تو کہیں گے مررت بأحمد، کہیں گے بأحمد، احمد مجرور لفظا بحرف الجر، مجرور محلا بحرف الجر، و یعنی تو یہ کہیں گے کہ احمد مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة لأنه من الممنوع من الصرف، ہے نا، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة۔ فی محل نصب یہاں پہ نہیں کہیں، کیونکہ محل کیا ہے؟ مبنی کے اعراب کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور غیر منصرف مبنی نہیں ہوتا ہے، غیر منصرف معرب ہی ہوتا ہے۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ معرب ہی کی ایک قسم ہے غیر منصرف۔
تو اس کے لیے محل کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ یا جر کی فرعی علامت میں سے ایک علامت ہے یا، جیسے مررت بالمسلمین، مررت بالمسلمین ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے المسلمین مجرور وعلامت جرہ الیا۔ جزم کی اصلی علامت ہے سکون، جیسے لم یذهب، یہ جزم خاص ہے فعل کے ساتھ، جزم کیا ہے؟ خاص ہے فعل کے ساتھ، اور جر خاص ہے اسم کے ساتھ، جر خاص ہے اسم کے ساتھ۔ لم یذهب، لم یذهب، تو یذهب فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمه السکون۔ حذف حرف علت اس کی فرعی علامت میں سے ایک ہے، جیسے کہیں گے لم یغزو، واو کو حذف کر دیں گے، کہیں گے یغزو فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة۔ حذف النون، جیسے نون اعرابی کو گرا دیں گے، لم یذهبا، لم یذهبوا، جتنے بھی نون اعرابی کے صیغے ہیں تو کہیں گے مثلا لم یذهبوا فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمه حذف النون۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اعراب کی 4 قسمیں ہو گئی، اور 4 قسموں کی 4 اصلی علامتیں ہیں۔ حالت رفع کے لیے ضمہ، حالت نصب کے لیے فتحہ، حالت جر کے لیے کسرہ، اور حالت جزم کے لیے سکون۔ اور پھر چاروں کی فرعی علامات الگ الگ، اس کو کیا ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز آپ کی کتاب میں بھی اب آئے گی کل کے بعد سے، تو اس کو وہاں پہ بھی آپ سمجھیں گے، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں، وہاں پہ پوچھیں گے۔ تو یہ چیز ہے، آج کا سبق جو ہے یہیں پہ ختم کیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔